بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم سعادت حسن منٹو کی شخصیت اور ان کی سوانح کے بارے میں مختصر طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ منٹو کے جد اعلیٰ یعنی خواجہ رحمۃ اللہ صاحب 18ویں صدی کے آخر میں کشمیر سے ہجرت کر کے پنجاب میں وارد ہوئے۔ ان کے صاحبزادے کا نام خواجہ جمال الدین تھا، جو پنجاب کے بجائے امرتسر کو اپنا جائے مقام بنایا۔ جمال الدین صاحب کے 5 بیٹے ہوئے۔ ان میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام مولوی غلام حسن تھا، جو سب جج کے عہدے پر فائز تھے اور یہی منٹو کے والد ہیں۔ انہوں نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی سے 3 بچے ہوئے اور 7 بچیاں ہوئیں، اور دوسری شادی سردار بیگم سے کی، جن کی 2 اولاد ہوئی۔ منٹو کی بڑی بہن کا نام اقبال بیگم تھا، جو ممبئی میں بیاہی گئی تھی، اور دوسرے منٹو تھے۔ منٹو کے 3 بیٹیاں ہوئیں، نصرت، نزہت اور نکہت کے نام سے، اور ایک بیٹا ہوا عارف کے نام سے۔ منٹو کا پورا نام سعادت حسن تھا۔ منٹو کشمیری خاندان ہونے کی وجہ سے منٹو ان کا تخلص یعنی نام کا حصہ ہو گیا۔ وہ 11 مئی 1912 کو سمرالہ، ضلع لدھیانہ، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ غلام حسن تھا اور والدہ کا نام سردار بیگم، جسے لوگ بی بی جان کے نام سے بھی بلاتے تھے۔ منٹو نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ اس کے بعد MAO مڈل اسکول امرتسر میں 4تھی جماعت میں داخل کرایا گیا۔ اس کے بعد مسلم ہائی اسکول انٹر امرتسر سے 1931 میں میٹرک پاس کیا۔ 2 بار یہ میٹرک میں فیل ہوئے، تیسری بار ان کو کامیابی ملی، اور اتفاق کی بات یہ ہے، جسے ہم حیرت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ دونوں بار وہ اردو میں فیل ہوئے۔ اس کے بعد اسی کالج کے زمانے میں MAO کالج امرتسر کے طالب علمی کے زمانے میں کالج میگزین یعنی ہلال کے مدیر بھی مقرر ہوئے۔ 1935 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا انٹر کرنے کے لیے، مگر تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ان کے مشہور اساتذہ کرام میں فیض احمد فیض کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 26 اپریل 1939 کو ان کی شادی صفیہ بیگم بنت خواجہ قمر الدین سے ہوئی۔ 1935 سے 1947 تک ان کا قیام ممبئی میں رہا۔ اس سے پہلے وہ عبدالباری علیگ سے منسلک تھے۔ عبدالباری علیگ امرتسر سے ایک رسالہ نکالتے تھے، جو ہفت روزہ رسالہ تھا، جس کا نام خلق تھا۔ اسی میں پہلا افسانہ تماشا کے عنوان سے اگست 1934 میں منٹو کا شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کا پہلا مجموعہ 1936 میں آتش پارے کے عنوان سے، دوسرا مجموعہ منٹو کے افسانے 1940 میں، دھواں 1941، لذت سنگ 1948، ٹھنڈا گوشت 1950، بادشاہت کا خاتمہ 1951، نمرود کی خدائی 1952، سڑک کے کنارے 1953، اوپر نیچے اور درمیاں 1954، سرکنڈوں کے پیچھے 1954، بغیر اجازت 1955۔ اس کے علاوہ بھی کئی مجموعے ان کے منظر عام پر آئے، لیکن یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ منٹو نے ڈرامے بھی لکھے۔ ڈراموں کے کئی مجموعے ان کے شائع ہوئے، جن میں آؤ، جنازے، 3 عورتیں، کروٹ، شیطان قابل ذکر ہیں۔ خاکے بھی خوب لکھے۔ ایک ناول لکھا بغیر عنوان کے نام سے، 1954 میں اشاعت سے ہمکنار ہوا۔ منٹو نے جو افسانے لکھے، اس کے 2 موضوعات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 طوائف کی کہانیاں، اور نمبر 2 تقسیم ہند کا نوحہ۔ تقسیم ہند کے نوحہ کے حوالے سے ٹوپا ٹیک سنگھ،
ٹھنڈا گوشت، کھول دو، سہائے، رام کھلاون، گورمکھ سنگھ کی وصیت، یزید، ہرنام کور، ڈارلنگ، عزت کے لیے، وہ لڑکی، انجام بخیر اور اس طرح کی اور بھی دوسری کہانیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی کہانیوں یعنی افسانچوں کا ایک مجموعہ سیاہ حاشیے کے عنوان سے 1948 میں شائع کیا۔ یہ مجموعہ بھی بہت مقبول ہوا۔ منٹو ایک ایسے افسانہ نگار تھے جو بے باک افسانہ نگار تصور کیے جاتے تھے۔ ان کے افسانوں پر مقدمے بھی چلے، جیسے کالی شلوار، دھواں، بو، ٹھنڈا گوشت، کھول دو۔ یہ ایسے افسانے تھے جن پر مقدمے چلے اور ان پر فحاشی کا الزام لگا، لیکن منٹو کا قول تھا کہ میں غلاظت کو چھپاتا نہیں ہوں بلکہ اسے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ان کا یہ قول بہت مشہور ہوا کہ چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے میرے افسانوں کا ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک عورت ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن میں کبھی کبھی یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔ منٹو ایک ایسے فنکار ہیں جن پر بہت زیادہ لکھا گیا۔ ہمارے اردو کے بہت بڑے بڑے ناقدین نے ان پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، جن میں پہلا نام ممتاز شیریں کا ہے، جنہوں نے منٹو نوری نناری کے نام سے پہلی کتاب لکھی، اور منٹو فہمی میں وہ کتاب بنیادی حوالے کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا نام پروفیسر وارث علوی کا ہے، جنہوں نے منٹو ایک مطالعہ کے نام سے ایک کتاب لکھی 1997 میں۔ اس کے بعد کتاب لکھنے کا سلسلہ چل پڑا۔ خالد اشرف نے افسانوں کے تجزیے کیے ہیں، اس کتاب کا عنوان ہے فسانے منٹو کے، اور پھر بیاں اپنا۔ طاہرہ اقبال کی پی ایچ ڈی ہے منٹو کا اسلوب 2012۔ شمس الرحمن فاروقی نے ایک کتاب لکھی ہمارے لیے منٹو صاحب 2013۔ پروفیسر شمیم حنفی نے ایک کتاب لکھی منٹو حقیقت سے افسانے تک 2013۔ پروفیسر قاضی افضال نے اس حوالے سے 2 کتابیں لکھی۔ پہلی کتاب ترتیب دی منٹو ایک صدی بعد 2013، اور دوسری کتاب ہے منٹو کے افسانے انتخاب اور مطالعات 2013۔ اس کے علاوہ اسلم پرویز نے ان کے نمائندہ افسانوں کا تجزیہ کیا افسانوں کے درمیان کے عنوان سے 2018 میں۔ اس کے علاوہ کئی اہم نام ہیں، پریم گوپال متل ہیں، وقار عظیم ہیں، جگدیش چندر ودھاون ہیں، کئی لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی۔ اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ منٹو کا نام اردو افسانوی دنیا میں کافی قابل ذکر ہے۔ بہت شکریہ۔